जमात इस्लामी का धरना था और वो धरना रात गए ख़त्म कर दिया गया। तकरीबन 14-15 दिन ये धरना रहा और उसमें अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईम साहब ने 3-4 दिनों से वो इशारे दे रहे थे कि ये हमारा धरना जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाने वाला है, कराची में भी होगा, पेशावर में भी होगा, लाहौर में भी होगा। तो इसका मतलब ये था कि ये रावलपिंडी से मामलात समेटे जा रहे हैं और रावलपिंडी से ये धरना ख़त्म हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल डॉक्टर ताहिरुल क़ादी साहब ने जब एक दफ़ा धरना ख़त्म करना था, जब तवील दौरानिया का धरना था, तो उससे पहले भी उन्होंने, जब उनको अंदाज़ा हो गया कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया था 2-3 दिन पहले ही कि अब हम ये शहर-शहर, नगर-नगर धरने देंगे। तो वो धरना डिस्पोज़ ऑफ कर दिया गया था। तो इसी तरीके से जमात इस्लामी का भी धरना जो है कल वाला कल जो है वो डिस्पोज़ ऑफ कर दिया गया और सूरत हाल ये हुई कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जो कि जहाँ आसिम मुनीर साहब के बहुत ही करीबी समझे जाते हैं, वो और वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ साहब, जो कि DGI-SPR के बहुत करीब समझे जाते हैं, ये 2 रुकनी कमेटी थी जो कि जमात इस्लामी के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रही थी और मुज़ाकरात कभी हो जाते थे, कभी नहीं होते थे, कभी वो नहीं आते थे, कभी ये नहीं जाते थे। तो इस तरीके से ये चल रहा था। लेकिन कल बाकायदा तौर पे स्टेज पे देखा गया वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को और वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ को, और हैं फार्म 47 की पैदावार। तो लेकिन बहरहाल लियाकत बलोच साहब ने उनकी मौजूदगी से फ़ायदा भी उठाया और फिर हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब के नारे लगा के बताया कि हमारा हाफ़िज़ ज़्यादा तगड़ा है और ये हाफ़िज़ के जो नारे लग रहे हैं, ये हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब के नहीं हैं, बल्कि ये हाफ़िज़ नईमुर रहमान के हैं। बहरहाल उसमें मुज़ाकरात दिन में ही कोई मामला तय पा गए थे, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ साहब कर रहे थे। और ये दोनों, मैं आपको बताया कि मोहसिन नकवी साहब बराह रास्त हिदायत ले रहे थे आर्मी की जनरल आसिम मुनीर साहब से, और वज़ीर इत्तलाआत जो हैं वो ले रहे थे DGI-SPR से। तो इसलिए दरमियान में कोई और नहीं था जो जमात इस्लामी के साथ बातचीत करता या मुज़ाकरात करता। तो मुज़ाकरात, असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे होते थे और उसके बाद फिर ये आ जाते थे, जो टीवी सेशन, फ़ोटो सेशन है, वो फिर इन वज़ीरों के साथ होता था। बहरहाल ये हुआ और कल उन्होंने कहा जी कि हम धरना ख़त्म कर रहे हैं और उसमें कोई ऐलानात किए गए हैं, लेकिन तहरीरी मुआहदा हुआ नहीं हुआ ये एक अलग बात है। तो बहरहाल लेकिन ये बिजली सस्ती करवाने के लिए आए थे, IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करवाने थे, बहुत कुछ था, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कोई मुतालबा सामने नहीं आया कि जो मुतालबा पूरा कर दिया गया हो या नज़र आए कि ये जनाब पूरा हो गया है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर आई है, बल्कि जिस दिन यानी कि कल ये धरना ख़त्म कर रहे थे, तो उसी वक्त ₹2.56 फ़ी यूनिट मज़ीद बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और ये इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, नेपरा ने बताया, और अगस्त के बिलों में जो है वो ये इजाफा शामिल होगा। लिहाजा जो महंगाई ख़त्म करनी थी, बिजली का मामला था, वो भी जमात इस्लामी का नहीं माना गया बज़ाहिर, जो नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स के जो चीज़ें हैं, जमात इस्लामी ने बातचीत शायद कहीं और की होगी और जो हमें नज़र आ रहा था ये मुज़ाकरात नहीं थे, बल्कि ये सिर्फ गपशप होती थी, क्योंकि इसको ना ही जमात इस्लामी संजीदा ले रही थी, जो अता तारड़ साहब के साथ और नकवी साहब के साथ बज़ाहिर मुज़ाकरात होते थे, और ना ही हुकूमती वज़रा ले रहे थे। कभी आ जाते थे, कभी नहीं आ जाते थे, कभी 1 घंटे बाद पहुँचना, कभी 2 घंटे बाद पहुँचना। बहरहाल देखते हैं। तो इसमें जहाँ आसिम मुनीर साहब ने किसी तीसरे फरीक को इसमें शामिल नहीं किया। ये बात नोट करने वाली है कि तीसरा फरीक कोई नहीं था, बल्कि ये आपस में ही ये मामला करते रहे। जमात इस्लामी से बराह रास्त DGI-SPR या GHQ ने किया, जैसे माजी में होता था कि DGC उसमें शामिल होते थे या DGI शामिल होते थे, तो उस सेक्टर कमांडर उसमें शामिल होते थे। इस दफ़ा ऐसा देखने को नहीं मिला। ये बाला कुछ चीज़ें की गई हैं। इस वक्त एक और ख़बर जो ज़ेर गर्दिश है वो है, बांग्लादेश में तालिबे इल्मों ने हुकूमत का तख्ता उल्टा और सदर ममलिकत ने जो नई काबीना बनाई है वो भी तालिबे इल्म रहनुमाओं के कहने पर बनाई, और डॉक्टर यूनुस साहब को जो निगरान हुकूमत और बुरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया गया, वही तलबा के मुतालबे पर किया गया, और साथ ही 2 तालिबे इल्म रहनुमा भी काबीना में शामिल हो गए। कल उन्होंने हल्फ भी उठा लिया और ये सारा कुछ चल रहा है। तो पाकिस्तान में भी जो तलबा हैं वो हरकत में आए हैं और इस इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तलबा विंग है वो मुतहरिक हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, पंजाब के दीगर शहरों में,
انہوں نے کل ایکٹیویٹی کی، کل ایک پریس کانفرنس بھی کی اور طلبہ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بھی 3 مطالبات رکھ دی ہیں اور 3 مطالبات سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اب کل ہم نے دیکھا کہ مختلف یونیورسٹیز میں جلوس بھی نکلے اور مظاہرے بھی ہوئے، نعرے بازی بھی، عمران خان صاحب کی رہائی کے مطالبہ بھی کیا گیا۔ تو یہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو متحرک کر رہی ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں طالب علم ان کو متحرک کر رہی ہے اور بنگلہ دیش کے اسٹائل پہ آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ طلبہ کو متحرک کیا جائے، کیونکہ وکلا آلریڈی متحرک ہو چکے ہیں اور اس میں قاضی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں ایک معاملے میں، کیونکہ ایک فیصلہ دیا انہوں نے مبارک ثانی کیس کا۔ اس مبارک ثانی کیس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بڑی سخت پریس ریلیز آئی ہے، سخت سٹیٹمنٹ آئی ہے اور پھر اسی طریقے سے کل اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی بہت ڈائریکٹ سیدھا جواب دے دیا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، نظر ثانی کی جائے اس پہ۔ تو قاضی صاحب جو ہیں مشکلات کا شکار ہیں اور ایک صاحب گرفتار بھی ہو چکے ہیں، ایک ملزم گرفتار ہو چکے ہیں جنہوں نے ان کے سر کی قیمت مقرر کر دی تھی۔ تو چیزیں اندرون خانہ ادروائز بھی کوئی اچھی حالات نہیں ہیں، تو اس لیے طلبہ جو ہیں اب قاضی صاحب کو تو انہوں نے کر دیا، اب طلبہ جو ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے نیشنل پریس کلب میں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا ہے، اپنی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے اور عمران خان صاحب کی بحالی کے لیے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اور پھر خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے طلبہ ونگ ISF ہے انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ جناب ماضی میں ہم ہی تھے، جہاں باجوہ صاحب کا زمانہ تھا، جہاں آصف غفور صاحب DGI SPR تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ جب آپ لوگوں کو یہ نواز شریف اینڈ کمپنی سارے اور یہ سارے خاندان جو ہیں وہ آپ کو آپ کے گریبان پکڑتے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم تھی جو کہ آپ کو بیل آؤٹ کرتی تھی، آپ کی لڑائی لڑتی تھی، آپ کا دفاع کرتی تھی اور ہم نے ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل پلیٹ فارم پہ کہیں بھی ہم نے اپنے اداروں کو کمزور نہیں ہونے دیا بلکہ ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اب ہم چونکہ پولیٹیکل نیریٹو آ گیا ہے اور لیڈرشپ تبدیل ہو گئی ہے، اب ہمیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جا رہا ہے، تو یہ قبول نہیں کریں گے۔ طلبہ نے 3 مطالبات بھی کر رکھ دی ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی رہائی، جھوٹے بے بنیاد مقدمات کی واپسی، کارکنوں کی رہائی اور ان کو جو جیلوں میں قید ہیں ان کو بھی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی جو کہ طلبہ نے بتایا، وہ کافی امپورٹنٹ انہوں نے فگرز دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم متحرک نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وقت تاریخ میں اپنا نام رقم کروانے جا رہی ہے، ہم اپنی جدوجہد جاری رہیں گے اور کسی بلڈنگ پر ہم حملہ آور نہیں ہوئے اور ہمارے نوجوانوں کو اغوا کیا گیا اور کسی نے کوئی جرم کیا تھا تو اسے عدالت کے سامنے لایا جائے، جہاں پر بھی ظلم ہوگا لوگ اس کے خلاف اٹھیں گے اور آپ طاقت کے زور پر کسی پہ حکمرانی نہیں کر سکتے، ہم پرامن رہیں گے اور ہم کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ لوگوں نے 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب برپا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجاب یونیورسٹی سے تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور ہمارے 17 لوگ گرفتار ہوئے، ہم نے کسی سے متاثر ہو کر اس تحریک کا آغاز نہیں کیا۔ یہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جاندار قسم کی، جس میں یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا جناب خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور باتیں، کیونکہ ایک تو مشاہد حسین سید صاحب نے انکشاف کر دیا ہے اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اب جنرل باجوہ صاحب کو بہت زیادہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک جو بیانیہ تھا نون لیگ کا وہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو دبا کے رکھنا ہے اور باقی کسی کو کچھ نہیں کہنا، لیکن ان کو کافی ٹارگٹ کیا گیا جنرل باجوہ کو مسلم لیگ نواز کی طرف سے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تو باجوہ صاحب کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اور وہی خواجہ صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ضرورت ہے اور چونکہ ماضی میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جنرل باجوہ کو خواجہ صاحب اور خواجہ صاحب کو جنرل باجوہ اوپنلی ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ جی ہمیں تو زبردستی اقتدار دیا گیا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب کی منتیں کی جاتی تھیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، معاملات کچھ اور تھے۔ اور عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ کی جو ملاقاتیں ہوئیں، عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ان کو وزیر اعظم سے ہٹائے جانے کے بعد جتنی بھی ملاقاتیں، 1-2 ملاقاتیں ہوئیں ایوان صدر میں، اس کے اور بھی گواہ ہیں اور وہ ملاقات چند دیر سے زیادہ نہیں رہ سکی تھی اور کیونکہ عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان بہت ٹینس ماحول میں ملاقات ہوئی تھی اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچے ہوئے تھے،
لہٰذا عمران خان صاحب نے 2 اور 2 4 کی طرح وہ بات کرتے ہیں، اور وہ پانی میں مدھانی نہیں مارتے اور جلدی جلدی وہ کہتے ہیں کہ ہاں یا نہ میں کام بات کریں، تو وہ ہاں یا نہ میں کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا، تو اس وقت معاملات ہٹ گئے تھے۔ اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے جناب باجوہ کی طرفداری کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کے سوال پر خواجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان 9 مئی کی بغاوت کے سرغنہ تھے اور پلان ان کا ہی بنایا ہوا تھا، ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چل سکتا۔ یہ ایک طرح سے انہوں نے ایک دھمکی لگائی ہے کہ جناب فوجی عدالتوں میں عمران خان کا مقدمہ ہم چلا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے ستو ختم ہو چکے ہیں اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اور یہ بالکل بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ یہ گیدڑ بھپکیاں تو ہو سکتی ہیں، ادروائز کوئی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ان سے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، ان سے زیادہ پر اعتماد ہیں، ان سے زیادہ اگریسو ہیں اور ان سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اپنی بات کرتے ہیں، گو کہ باہر آ کے وہ بات ختم ہو جاتی ہے، اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کافی مطمئن ہیں کافی حد تک۔ اس لیے یہ جو فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کا اور یہ سارا ہی ایک دھمکایا تو جا سکتا ہے، لیکن عملاً ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی پائپ لائن میں ہیں اور اس سے اندازہ ہو سکے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جماعت اسلامی کا دھرنا ہو گیا ختم بھی، اور بجلی مہنگی ہو گئی ہے 2 روپے 56 پیسے فی یونٹ، اور یہ اگست کے بلوں میں ہی صارفین کو اضافی ادائیگیاں کرنی پڑیں گی۔ تو لہٰذا جو بجلی سستی کروانے آئے تھے وہ بجلی سستی نہیں کروا سکے، البتہ بجلی مہنگی کروا کے وہ چلے گئے ہیں۔